علیکم۔ ہم سبق نمبر 5 کلیم اور زائدار بیگ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے آدھے سبق کا الفاظ معنی کے ساتھ جائزہ لیا ہے، اور اب ہم اگلا اس کا حصہ دیکھتے ہیں، بقیہ حصہ دیکھتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور یار ٹوپی، جوتے، رومال، چھڑی، تکیہ، وردی، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے جو منفک تھی، اس کے جسم جو جدا تھی لے کر چمپت ہوا، یعنی کہ روانہ ہو گیا۔ جو چیزیں تھیں صبح جب مرزا کی کلیم کی جب آنکھ لگی تو کوئی بندہ آیا اور اس کی جوتے، ٹوپی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری سب کچھ لے کے بھاگ گئے۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک خاص وجہ تھی۔ کوئی پیر سوا پیر دن چڑھا جاگا تو دیکھتا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لے ہیں تو سیروں گرد کا ببوت اور چمگادڑوں کی جو بیٹ کا ضماد تھا وہ بدن پر تھپا ہوا تھا۔ ضماد کہتے ہیں لیپ کو، اور جب اس نے دیکھا اپنی حالت تو وہ بٹھوں کا جو تھیں چمگادڑوں کی بیٹیں، وہ اس کے بدن پر ایک باقاعدہ لیپ بنا ہوا تھا۔ حیران ہوا کہ قلب محیط ہو کر میں کیا بھتنا تو نہیں ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کہیں میں بھتنا تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں۔ صبر کر کے بیٹھا رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور تو مرزا کو بلاؤں، اور یا تو ہاتھ منہ دھو کر خود ہی مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا۔ جو ہی زینے پر چڑھا کلیم نے عرض کے لیے جب مطلب کرنے کے لیے لپکا کہ وہ لڑکا اس کی حیات قضائی کا مطلب ہے بری حالت دیکھ کر ڈر کر بھاگا۔ یعنی کلیم نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھیلتا ہوا مسجد کی طرف آیا، تو اس سے پہلے کہ کلیم جو ہے وہ لپک کر اس کو کہتا کہ مرزا کو بلا دو، لیکن جب لڑکے نے اس کی حالت دیکھی تو وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ خدا جانے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال، یعنی کہ پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا سمجھا تھا۔ کلیم نے بتیرا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ کو پھیر کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے با ہزار مصیبت دوسرے فاقہ سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الوں کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا۔ یعنی کہ پھر رات کلیم نے وہیں پہ مسجد میں گزاری، اور رات ہونے کو آئی تو اس نے جو ہے اپنے گھر کی راہ لی۔ سیدھا یعنی کہ نشیمن سے نکلا، یعنی کہ اپنی رہائش گاہ سے نکلا جہاں پہ وہ رکا ہوا تھا۔ سیدھا مرزا کے مکان پر گیا، آواز دی تو یہ جواب ملا، وہ تو بڑے سویرے کتب صاحب کے صدارے، یعنی کہ وہ تو صبح ہی کتب صاحب کے گھر نکل گئے تھے۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے، اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی کہ کلیم نے چاہا کہ وہ مرزا کا دوست خود کو بتائے اور اسے ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی بھی مانگے اور کوئی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی بھی مانگے تاکہ وہ گلی میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے بھی واقف ہیں۔ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنے نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہوگا۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے، اور مجھ سے اور مرزا زائدار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ یعنی کہ اس نے بتایا کہ میں مرزا کی وجہ سے شب کو مسجد میں تھا۔ گھر والے وہ دری اور تکیہ کہاں ہیں، وہ جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تو اس نے انہوں نے پوچھا کہ وہ دری اور تکیہ کدھر ہے۔ تکیہ اور دری کا سن کر تو کلیم بہت چکرایا، اور ابھی جواب دینے متعمل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مروہ کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ اور دری تو اس سے لے لو۔ یعنی کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ مرزا زبردست بیگ، اسے دری اور تکیہ لے لو، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک کہیں نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور کر جا لیا، کیونکہ کلیم جو تھا وہ مسجد میں سو گیا تھا، اس کی دری اور جو چیزیں تھیں وہ کسی نے اٹھا لی ہوئی تھیں۔ وہ جب مرزا کے ڈیرے پر جاتا ہے تو گھر والے پہلے اس چیز کا سوال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو زبردست بیگ اس کے پیچھے جا کر کہتا ہے کہ چور چور چور۔ ہر چند کلیم نے مرزا زائدار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق کے معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا اس سر پر اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا، یعنی کہ جیل لے گیا۔ یعنی کہ کلیم نے بہت زیادہ مرزا زائدار کے بارے میں معرفت حوالہ دے کر بتایا، مگر زبردست بیگ نے نہ سنی اور اس کو پکڑ کر کوتوالی کے پاس لے گیا۔ جو کوتوال ہوتا ہے وہ پولیس آفیسر کو کہتے ہیں۔ نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا، یعنی کہ اس نے زبردست کا اور کلیم کا بیان پوچھا، اور پھر کوتوالی نے جو ہے وہ کلیم سے اس کا حسب نسب یعنی خاندان پوچھا۔
ہر چند کلیم اپنا پتہ ہونے میں جھیمتا تھا، مگر چاروں ناچار بتانا پڑا۔ لیکن کلیم جو تھا وہ ویسے تو چھپاتا تھا، لیکن اس کو چاروں ناچار جو ہے وہ اپنا پتہ بتانا پڑا۔ لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی حالت بھی تو بری تھی، نہ اس کے پاس جوتے، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ ٹوپی، کچھ بھی نہیں تھا، اور حالت بری تھی تو جھوٹ لگ رہا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو، جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، میں تو تمہارے والد سے واقف ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام یہی ہے جو تم نے اپنا نام بتایا ہے، محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا ہے، سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور معروف آدمی ہے، یعنی کہ کلیم جو ہے وہ تو بہت مشہور آدمی ہے، تم جو بتا رہے ہو ہے تو وہ سچ، لیکن آج شہر میں اس کی یعنی کہ کلیم کی شاعری کی دھوم بھی ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی ہے اور مجھے کو باور نہیں ہوتا، یعنی کہ کلیم کے تو بہت شاعری کے چرچے ہیں، پر تمہاری جو حالت ہے اسے نہیں لگتا کہ تم کلیم ہو۔ اچھا، اب رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ جرم بھی بہت سنگین ہے، یعنی کہ بہت جو ہے وہ سخت ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہوئی تو ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق کروں، یعنی کہ صبح تمہارے والد کو بلا کر تمہاری تصدیق کروں گا، تم حوالات میں رہو۔ کلیم یہ سن کر رویا اور کہا، میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شاعری گوئی کا جو ہے شعر آپ نے سنا ہے، یعنی کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شاعری آپ نے سنی ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ آپ کو سناؤں، یعنی کہ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنی شاعری آپ کو سنا دوں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان و شوکت میں کہا تھا، اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ اور ان کے حکم کے ساتھ کیے، اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند یعنی کہ بیٹا بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس حوالات میں قید رکھنا۔ یعنی کہ کوتوالی نے کہا کہ ان کو لے جاؤ، 2 سپاہیوں سے کہا، اگر یہ مرزا کے یعنی کہ میاں نسو کے بیٹے ہوئے تو ان کو اگر وہ ان کو اپنا بیٹا بتائے تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس حوالات میں بند کر دینا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے جو روبرو آنا یعنی کہ سامنا کرنا کچھ شاک گزرا، یعنی کہ برا لگا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ سپاہی اس کو کشاں یعنی کہ جلدی لے گئے۔ محلے کی مسجد میں جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے گھر سے بہت قریب تھی جس میں وہ نماز پڑھتا تھا، وہ نسو اس کے والد تھے۔ صحن مسجد میں ایک شاداب چمن تھا، اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا بھی تھا۔ مسجد کے صحن میں ایک ہرا بھرا چمن تھا، باغ تھا، اور اس کے باغ میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ عجب تفریح کا مقام تھا۔ نسو جو تھے وہ بیشتر نماز عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں خدا تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ فرماتے تھے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا تھا، بیان کرتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے تھے، اور نسو کو واعظ و پن کے طور پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ سپاہی کلیم کو لیے آ پہنچے۔ یہ اتفاق من جانب اللہ شاید اسی وجہ سے پیش آئے کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اسی وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کہ پوجا کرتے ہیں، اپنے اور اپنے بال بچوں کی پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے باوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے، ان کے سامنے اس کی گردن نخوت جھکی نیچے ہو تو کلیم کو شرمندگی کا سامنا ہوا کہ اتنے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ منکر نکیر کی طرح 2 سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے، نہ سر پر ٹوپی تھی، نہ پاؤں میں جوتی تھی، فاقے سے منہ سوکھ گیا تھا، ذرا باہر نکل آیا تھا، آنکھوں میں حلقے بھی پڑ گئے تھے، اور ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں، یعنی کہ ہونٹ جو تھے وہ خشک ہو گئے تھے۔ کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جو نسو کی نظر بیٹے پر پڑی، گویا ایک تیر سا کلیجے میں گیا، یعنی کہ بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں جو ہے وہ تیر سا لگا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا تو نہیں معلوم، یعنی کہ وہ اگر پہلے سا ہوتا تو وہ عورتوں کی طرح دھاڑے مار کر روتا، سر پر پیٹنے بھی لگتا، یا دوڑ کر بیٹے کو لپٹ جاتا، سپاہیوں سے بے پوچھے گوچھے دست و گریباں ہو پڑتا، یعنی کہ سپاہیوں کو بھی گریبان پکڑ لیتا، اور خدا جانے اضطراب جلانہ میں کیا کرتا، یعنی کہ پتہ نہیں وہ جاہلانہ پن میں کیا کرتا، مگر اب اس کے جملہ حرکات و سکنات معلوم دینداری کے مطیع اور مؤدب خدا پرستی کے تابع ہو گئے تھے، لیکن وہ اب بہت تبدیل ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے اب بہت جو تھا دین کی وجہ سے بہت پرہیزگار ہو گیا تھا، اور اپنی حرکات اس نے تبدیل کر لی تھی۔ اس نے ایک دم سرد آہا بھری اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا اف بھی نہ کی، اور پھر کچھ بھی نہیں کہا۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچے کر کے جب کہا، یعنی کہ سپاہیوں نے جب پوچھا کہ یہ کلیم تمہارا ہی بیٹا ہے، تو اس نے کہا جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا پکار رہے تھے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیوں کروں، یعنی کہ جب حضرت نوح
جو ہیں جب ان کی ڈوبتے وقت تک اپنے بیٹا پکار رہے تھے، تو میں اس کو اپنا بیٹا فرزند ان کے بیٹا ہونے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہو گئے اور کلیم کو فقائے نسو میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور جو اس کے کلیم کو جو ہے نا پکڑ کر، جو نسو کے جو دوست تھے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو یہ اس کہانی کو لکھا ہے مولوی نذیر احمد نے، اور یہ جس رسالہ میں لکھی گئی ہے وہ ہے توبۃ النسو۔ امید ہے اس کہانی جو ہے کلیم اور مرزا زاہد آر بیگ کا خلاصہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو اس کے ساتھ الفاظ معنی بھی بتا دیے گئے۔ اللہ حافظ۔